بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک آور یوٹیوب چینل حاصل علم. آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل حاصل علم پر. اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. آئیے نویں جماعت سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ دوم کا 8واں سبق فائدہ مند اور نقصان دہ خوردبینی جاندار کا مطالعہ ہم کرنے والے. یوزفل اینڈ ہارمفل مائکرو آرگنیزم پارٹ 2. پارٹ 1 ہم نے جو ہے اس سے پہلے کے ویڈیو کے اندر دیکھا تھا, اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے, آپ وہاں سے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے فائدہ مند خوردبینی جاندار. پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لیکٹوبیسیلائی کس طرح فائدہ پہنچاتے ہیں, کس طریقے سے دودھ کا دہی جو ہے تیار ہوتا ہے اور مختلف غذائی اجزاء لیکٹوبیسیلائی کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں. ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جو ہے ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئی ہے, وہاں سے آپ ڈیٹیل ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. آج اس ویڈیو کے اندر ہم مطالعہ کرنے والے ہیں کہ رائزوبیم ہم باش جراثیم کس طریقے سے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں, کہاں پر یہ پائے جاتے ہیں, کس طریقے سے یہ فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ تفصیلی معلومات انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملیں گی, اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہمارے خمیر اور جو ہے چوتھا جو فائدہ مند خوردبینی جاندار یعنی پھپھوند ضد حیاتیہ کا جو ہے استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے, اس کی معلومات ہم حاصل کرنے والے ہیں. تو چلیے آج دیکھتے ہیں رائزوبیم ہم باش جراثیم. رائزوبیم سمبائیوٹک بیکٹیریا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کھیتوں کے اندر جو ہے اناج کے ساتھ ساتھ دالوں کے جو ہے پودے لگائے جاتے ہیں, جیسے چنا دال, مونگ دال یا سویا بین کے جو ہے پودے لگائے جاتے ہیں. تو اس کے لگانے کی وجہ کیا ہے, کیا آپ کو پتہ ہے کہ کیوں جو ہے ان دالوں کا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو چلیے اس راز کو جو ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور رائزوبیم ہم باش جراثیم کا مطالعہ کرتے ہیں. آئیے عمل کر کے دیکھیں. سمے پہلے آپ کو میتھی یا جو ہے مونگ پھلی یا سویا بین, ان میں سے کوئی بھی جو ہے پھلی دار پودا آپ کو لینا ہے اور اسے لے کر ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے محلول کے اندر اس پودے کو جو ہے ڈبو کر رکھنا ہے. جراثیم کشی جو ہے اسے کرنا ہے, جراثیم سے پاک کر دینا ہے. پھر 70% ایتھائل الکوہل کے اندر اس پودے کو جو ہے آپ ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے کٹر سے جو ہے اس کو ایک باریک تراشا جو ہے اس کا لیں گے. لینے کے بعد اس کو جو ہے مرکب خوردبین سے اس کا مشاہدہ کیا جائے گا. تو مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے اس کی جڑوں کے اندر جو گاٹھیں ہیں اس طریقے سے جو ہے آپ کو دکھائی دیں گی, جو کچھ اس طرح سے, یعنی آپ کو اس کے اندر رائزوبیم بیکٹیریا جو ہے دکھائی دیں گے. رائزوبیم بیکٹیریا یہ فائدہ مند بیکٹیریا ہیں جو زمین کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں. شکل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جڑ کی جو ہے تراش ہے اور اس جڑ کے اندر جو گاٹھیں پائی جاتی ہیں اس گاٹھوں کے اندر ایزوٹو بیکٹیریا اور رائزوبیم بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو زمین کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں. آئیے ایک سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان نباتات میں رائزوبیم کا فائدہ ہوتا ہوگا یا نقصان. بچوں ذرا سوچئے, یہ جو ہے جڑوں کے اندر گانٹھوں میں موجود رائزوبیم بیکٹیریا فائدہ پہنچاتے ہوں گے یا نقصان؟ تو بالکل آپ کا جواب صحیح ہے کہ یہ فائدہ مند بیکٹیریا ہے. کیا فائدہ پہنچاتے؟ تو یہ زمین کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں. زمین کو جو ہے یا نباتات کو جو ہے یہ نائٹروجن جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں, مہیا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے.
राइजोबियम का रोल और अहमियत, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जितने भी दालें होती हैं उन दालों की जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती हैं और इन गांठों के अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्राइट्स और अमीनो एसिड नबातात को जो है प्रोवाइड करते हैं या मुहैया करके जो है देते हैं, जिसके बदले में नबातात इनको जो है एनर्जी फ्राहम करते हैं। यानी राइजोबियम नाइट्राइट्स और अमीनो एसिड मुहैया करते हैं, जिसके नतीजे में नबातात इनको एनर्जी यानी तवानाई मुहैया करके देते हैं। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे की ये मदद कर रहे हैं, इसी को हम बाश अमल कहा जाता है। यानी जड़ की गांठों में रहने वाले राइजोबियम इन पौधों को नाइट्राइट्स और अमीनो एसिड मुहैया करते हैं और इसके बदले पौधों से कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में तवानाई हासिल करते हैं। इस तरह के बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुक़ को हम बाशी कहते हैं। हम बाशी हम यूँ समझ सकते हैं कि एक हाथ दे एक हाथ ले, पहले जूते फिर पैसे, है ना। यह आपने अक्सर जो है सुना होगा। तो ये हम बाशी है, यानी एक हाथ दे एक हाथ ले। राइजोबियम नबातात को नाइट्राइट्स और अमीनो एसिड देते हैं, नतीजे में कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में तवानाई ये हासिल करते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे जो है तवानाई हासिल करते हैं। आपको पता है हवा के अंदर, फ़िज़ा के अंदर नाइट्रोजन ये गैस बड़े मकदार में यानी 78% पाई जाती है। नबातात की नशोनुमा के लिए, नबातात को बड़ा होने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही अहम रोल अदा करती है, लेकिन नाइट्रोजन को नबातात डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इनको जो है इस नाइट्रोजन गैस को जो है नाइट्रेट्स में तब्दील करने का काम जो है राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं और इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात यानी नाइट्राइट्स के अंदर तब्दील करने का काम राइजोबियम करते हैं और ये नाइट्रोजनी मुरक्कबात प्रोटीन के अंदर तब्दील होते हैं। तो इस तरीके से एक अहम रोल जो है राइजोबियम का होता है। उम्मीद है आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बस हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। इंशाअल्लाह बाकी के जो है पॉइंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म के ऊपर। हमारा मकसद आपको जो है क्वालिटी एजुकेशन और जो है फ्री एजुकेशन देना मकसद है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और दुआओं में हमें याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।